تقوی اور زہد میں فرق۔ تقوی کا مصدر ہے الوقا والوقایا، جس کے معنی فارسی میں نگہ داشتن اور اردو میں اپنے آپ کو بچانا۔ تقوی ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ کس چیز سے بچانا؟ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا جو تعلق باللہ میں خلل انداز ہو، یہ ہے تقوی۔ اس میں ساری منہی عن چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلا زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، یہ زبان کا تقوی ہے۔ آنکھ سے غیر محرم عورت کو نہ دیکھنا، نہ ایسی جگہ جانا جس سے اللہ ناراض ہو، یہ آنکھ کا تقوی ہے۔ قدم اٹھا کر ایسی جگہ نہ جانا جس میں اللہ ناراض ہو، یہ پاؤں کا تقوی ہے۔ مثلا سینما گھر وغیرہ۔ ریشمی کپڑا نہ پہننا، یہ لباس کا تقوی ہے۔ لباس کی ایسی وضع سے بچنا جو ممنوع ہے، مثلا ٹخنے سے نیچے پتلون، شلوار یا تہبند باندھنا، تقوی ہر مرد و زن کے لیے لازمی ہے۔ زہد خاص ہے اور تقوی عام ہے۔ زہد کے دو درجے ہیں۔ ایک وہ زاہد ہے جو مباحات میں اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ مثلا ایک شخص 3 کے بجائے 1 روٹی کھاتا ہے تاکہ تہجد کے لیے اٹھ سکے۔ یہ شخص اللہ کی رضا کے لیے مباحات میں تقلیل کرتا ہے۔ اور دوسرے شخص کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ نفیس اور قیمتی کپڑا پہنے، ریشم نہ ہو اور ٹخنے سے نیچے نہ ہو۔ اگر توفیق ہو تو 100 روپے گز کا کپڑا پہن سکتے ہیں۔ اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، بشرطے کہ آمدنی حلال کی ہو، لیکن وہ کھدر پہنتا ہے، یہ بھی مباحات میں تقلیل ہے۔ زہد کا دوسرا درجہ خاص ہے اور وہ یہ کہ حلال و حرام کی تمیز ہو، پھر انسان منہی ان سے بچے۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ والوں کے جوتوں کے تلے کی خاک کے ذروں میں جو موتی ملتے ہیں وہ بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ملتے۔ ان میں سے ایک موتی یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ پاک کے پاک نام کی برکت ہے۔ باطن کی بینائی سے حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ عام مسلمان اس قسم کے زہد کے مکلف نہیں۔ کابل میں ایک مجذوب تھے۔ لوگ پھلوں کے ٹوکرے لیے ان کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے کہ وہ باہر نکلیں تو پیش کر دیں۔ جب وہ نکلتے تو فرماتے، لے جاؤ، کتوں کے آگے ڈال دو۔ اس قسم کے کاملین کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ یہ حضرات باطن کی بنا پر مباحات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ موتی ملنے ارزاں، مگر اس قسم کے کامل ملنے اس سے بھی گراں ہیں۔ پھر ہر کامل سے ہر طالب فیض نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے لیے عقیدت، ادب اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ ان کے بغیر ساری عمر ان کی صحبت میں رہ کر بھی دنیا سے محروم ہو جانے والے ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھے۔ اس قسم کے کامل حرام اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے ان کی زبان کی لذت چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ عبادات میں خلل پڑنے کے باعث وہ ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے۔ انہوں نے بادشاہت چھوڑ کر اللہ کے دروازے کی غلامی قبول کر لی تھی۔ مکہ معظمہ میں قیام تھا، جنگل سے لکڑیاں لاتے اور بازار میں فروخت کرتے وقت یہ آواز لگاتے، کون ہے جو حلال مال سے حلال مال کو خریدتا ہے؟ ایک دفعہ انہوں نے بازار سے کچھ کھجوریں خریدیں۔ ان کو کھانے کے بعد ذکر کی لذت سلب ہو گئی۔ اللہ سے کنیکشن ٹوٹ گیا، بہت پریشانی ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی تو القا ہوا کہ فلاں دن جو کھجوریں تم نے خریدی تھیں، کچھ کھجوریں دکاندار کی تھیں، تمہاری نہیں تھیں۔ کہتے ہیں میں نے دکاندار نے جب کھجوریں تول کر ان کو دیں تو 2 کھجوریں پلڑے سے نیچے گر پڑیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ میری ہیں، دراصل وہ دکاندار کی تھیں، اور ان کو کھانے سے اللہ ناراض ہو گیا اور لذت سلب ہو گئی۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ میری امت سے خطا و نسیان اٹھا لیے گئے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، مثلا روزہ تھا، یاد نہ رہا، اگر اس صورت میں کسی نے پانی پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ہے خطا۔ رمضان میں ایک شخص وضو کر رہا تھا، بھول کر حلق کے اندر پانی چلا گیا، یہ نسیان ہے۔ اس قسم کے زاہد بھی مباحات سے بچتے ہیں، یہ باطن کی بینائی کے باعث ان سے بچتے ہیں۔ بعض بے سمجھ کہہ دیتے ہیں کہ تصوف بدعت ہے، یہ لوح محفوظ سے آیا ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ سفر واقعی تکلیف دہ چیز ہے۔ عربی کا مقولہ ہے، سفر دوزخ کا نمونہ ہے اگرچہ 1 میل ہی ہو، لیکن اگر خدا کی راہ بھی ہو تو ایک ایک قدم پر نیکی عطا ہوتی ہے۔ پنجاب کی طرح میرے احباب سندھ میں بھی ہیں۔ ان کے مجبور کرنے پہ میں 29 اکتوبر 1955 کی صبح کو پاکستان میل سے سندھ جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز 12 نومبر کو واپس آ جاؤں گا۔ اس دوران میں 2 جمعراتیں آئیں گی۔
یہ مسجد آپ کا مرکز ہے۔ میرے باہر جانے کے بعد مقامی حضرات کو چاہیے کہ مرکز کو اسی طرح آباد رکھیں۔ اگر گھر کا بڑا سفر پر چلا جائے یا مر جائے تو کیا باقی گھر والے گھر چھوڑ جاتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پہلے اس مسجد میں اگر کوئی اہل حدیث آمین بالجہر کہتا تھا تو حنفی اس سے لڑتے تھے۔ شب برات پر یہاں چراغاہ ہوتا تھا۔ میں سب کچھ دیکھتا اور خاموش رہتا تھا۔ میں دل میں دعا کرتا رہتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا، اے اللہ، تیرا قرآن خود بخود راستہ بنا لے۔ اسلام کا منبع ہے قرآن۔ قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لیا، صحابہ کرام سے تابعین رحمہ اللہ علیہم اجمعین، اور تابعین سے تبع تابعین رحمہ اللہ علیہم اجمعین نے لیا۔ اسلام کا علمی منبع قرآن اور عملی نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کی اشاعت میں مفسرین، محدثین، علماء کرام اور صوفیہ اعظام سب نے حصہ لیا۔ چاروں ائمہ کرام رحمہ اللہ علیہم اجمعین حق پر ہیں۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ 39 سال سے میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ دہلی میں میرے استاد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں اپنی زندگی اشاعت قرآن کے لیے وقف کر دوں۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عہد پر قائم رہنے اور اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دہلی میں انہوں نے 5 علماء اور 5 گریجویٹوں کو قرآن پڑھایا تھا۔ ان 5 علماء میں ایک میں تھا۔ انگریز مجھے دہلی سے ہتھ کڑی لگا کر لایا تھا۔ اس نے مجھے مجبور کر کے لاہور رکھا۔ اگر میرا اپنا اختیار ہوتا تو میں دہلی یا سندھ جاتا، لاہور کبھی نہ رہتا۔ انگریز شاید یہ سمجھتا تھا کہ اس کا لاہور میں کوئی حامی و مددگار نہیں اور یہ لاہور کی گلیوں میں پھر کر مر جائے گا۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ میرے سینے میں قرآن ہے اور قرآن اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ آج میں آپ سے خانہ خدا میں عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ مرتے دم تک اس محمدی اسلام کی خدمت کرتے رہیں گے اور اس کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ اس کی طرف آپ کو بلاتا ہوں۔ جو علمی طور پر خدمت کر سکتے ہیں وہ درس قرآن دیں۔ مجھے استاد مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ملے اور شیخ امروٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان حضرات کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اشاعت قرآن کی توفیق دی۔ میں ہزاروں کو قرآن پڑھا چکا ہوں۔ ان کے علاوہ 1000 سے زائد عالم درج رجسٹر ہیں۔ پہلے اس مسجد میں دن کو گیدڑ جوتیاں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ایک یہ گناہ گار بندہ آ کر بیٹھ گیا، اللہ نے یہی منگل بنا دیا۔ بڑے بڑے باد مخالف کے جھونکے آئے اور گزر گئے۔ آخر میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مرکز عطا کر رکھا ہے اس سے وابستگی کو اپنے لیے لازم سمجھیے۔